جب تم یہ سوچتے ہو کہ شاید یہ تکلیف اور یہ مصائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، تب یہ جواب آتا ہے قرآن پاک میں، اور آپ کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کی جائے اور صبر کرو یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ آ جائے، اور وہ سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دیر ہے تمہاری منزل کے پاس ہونا۔ اگر تم نایاب چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کرنا شروع کر دو، وعدے کا وقت قریب آنے والا ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے وہ تمہارے صبر کو آزماتا ہے اور پھر وہ تمہیں واپس کر دیتا ہے۔ اس کا نام الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا۔ وہ پھر کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اور جس کا نام العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیت سے باخبر ہو سکتا ہے؟ اور جس کا نام الرافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ اور جس کا نام ہی القادر ہے، یعنی قدرت دینے والا، وہ کیسے سے اس کے لیے تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنے میں کیا مشکل ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کہہ دو میری ان بندوں سے جو کہتے ہیں میرے آنسو ضائع چلے جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تم سے ارشاد فرماتا ہے، تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا، اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور تمہارا اصل وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ کہہ دو ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگنے لگے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم ہو چکا ہے، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اب میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو بہت آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اسی لیے صبر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے پر مسکراتا ہے، اور بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کی صفت کا ذکر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے بس آزمانا ہوتا ہے اور خراب حالات کو بدلنا ہی ہوتا ہے، اور تم کیا جانو وہ وقت قریب ہی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے مسکراتا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کے حالات بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے عرض کی، کیا تب تو ہم ایسے رب کے خیر سے کبھی محروم نہیں رہ سکتے جو مسکراتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو،
بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، اب وہ ایک دعا کہنے پر کبھی بولتا نہیں، صبر جواب دینے لگ گیا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، دل تھکنے لگ گیا ہے، سب مخالفت کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور توکل رکھا ہوا ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہو تو کیا پتہ تو بس دعا کی قبولیت کے قریب پہنچنے والے ہو۔ یقین کے کون سے عہدے پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے راستہ پار کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے نا امید نہ ہو بیٹھو، ڈرو نہیں اور غمگین بھی نہ ہو، تمہیں میں بچانے آ رہا ہوں۔ تمہاری ان ضبط کرتی ہوئی منتظر آنکھوں کے لیے صبر کے معاوضے ہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین رکھنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہارے لیے اب ناممکن لگ رہی ہے وہ رکوع پذیر لگنے لگے گی، اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ صبر کرو وہاں سے بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگ رہا ہو، اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم یقین رکھو وہ بچا لے گا تمہیں بھی اختتام میں، جیسے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں سے۔ جب ہر طرف سے راستے بند نظر آنے لگیں تب سمجھ جاؤ اللہ تمہارے لیے بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب اللہ اپنی خاموشی توڑ دے گا تو اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ بہترین صبر کا ذکر آتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ کیا وہ بالکل نہیں روئے تھے؟ وہ اتنا روئے تھے کہ اپنی آنکھیں کھو دی تھی، اور یہ صبر جمیل تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہتے تھے کہ میں اللہ کو جیسے جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ ہوتا ہے صبر۔ غم ایسا کہ آنکھیں بھی چھل جائے، یقین ایسا کہ تاریکیوں میں بھی منزل دکھائی دے، آنکھوں سے آنسو جاتے رہیں، پھر بھی برسوں بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس تم صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے وقت اللہ کے ساتھ حسن ادب کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے فیصلوں کے آگے خود کو سر خم کر دیں۔ صبر کرنے والا اور قدر کرنے والا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ صبر کرو، صبر کرنے والوں کا توکل بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا انعام بھی بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو شیئر، لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔